بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں خالد چودھری. پروگرام خوش وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، خوش وطن پروگرام آپ ہفتے میں 3 پروگرام دیکھتے ہیں. کبھی کبھی اسپیشل پروگرام بھی میں کرتا ہوں. آج ہمارا اسپیشل یہ پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ 2 بہت ہی اہم پرسنالٹیز موجود ہیں، اور ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے مجھے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، فخر بھی محسوس ہو رہا ہے. میرے جو گیسٹ ہیں سید زاہد رضا شاہ صاحب، جنہوں نے 3 سال یہاں پر کونسلیٹ میں کونسل جنرل سروس دی، اور اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا. بہت زیادہ پیار ان کو ملا، اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پیار ملا، اور یہ ایک بہت زبردست پیاری پیاری یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان شاہ فاروق صاحب، جو کونسلر ہیں، سابقہ کونسلر، اور بہت پیاری شخصیت ہیں. ان کی یہ اہم خصوصیت یہ ہے کہ اپنی زندگی سے بہت سارا جو وقت ہے یہ عوامی مسائل کے لیے جو اسپینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں آئی کیمپ لگاتے ہیں، اور لوگوں کے جو عوامی مسائل ہیں، لوکل اسکاٹ لینڈ میں بھی بہت سارے جو لوگ اسٹوڈنٹس کو جاب چاہیے ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہو، تو ہمیشہ یہ جو ہے اپنی جو ان کی خدمات ہیں وہ لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ موجود ہیں. میں دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہ صاحب، آپ سے میں سوال کا آغاز کرتا ہوں. آپ نے تقریباً 3 سال کے راؤنڈ بوٹ یہاں وقت اسپینڈ کیا، جس میں آپ کی جو بہت سارے کام، جن میں آئی ڈی کارڈ کی جو سر سے جس سے مانچسٹر سے ٹیم آتی ہے، ایمرجنسی ویزا کے حوالے سے پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ہو، کونسلٹ کے اندر مشاعرے ہوں، مساجد میں آپ کا ایک اسپیشل خاص کر رابطہ رہا تمام جو مختلف مساجد کے لوگوں سے. تو بہت ساری جو چیزیں ہیں ایسی بھی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو آپ کر رہے تھے، مگر کچھ سامنے آ گئی، کچھ نہیں کی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں کہ 3 سال کے اس عرصے میں آپ نے کون کون سے جو اہم کام کیے جو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں، ان کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ. بہت شکریہ خالد صاحب. یہاں پر اسٹوڈیو میں کئی دفعہ آنا ہوا ہے، لیکن یہ والا موقع اس لحاظ سے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے کہ اٹس اے فیگ اینڈ آف مائی ٹینیور ہیئر. کافی 3 سال 2 مہینے اور تقریباً 3 ہفتے یہاں پہ گزارنے کا اتفاق ہوا. اس میں سے اگر آپ کووڈ ٹائم مائنس کر دیں تو وہ ایفیکٹیولی 2.25 سال ہی رہ جاتے ہیں. میں اکتوبر 2020 میں آیا تھا، اینڈ کونسلیٹ تو اس وقت بھی خیر بان نہیں تھا. لوگوں کے ساتھ رابطہ اس وقت بھی تھا، اپلیکنٹس آتے جاتے تھے. لیکن ونس وہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد اٹس این ان اینڈنگ کہہ لیں کہ پروگرامس کی تواتر کے ساتھ چلتے رہے ہیں پروگرام وہاں پہ. کونسلیٹ کے جو جنرل کام ہیں ان میں اوبیسلی وی پرووائڈ سروسز فار پاسپورٹ، اس کے علاوہ ہم ویزا ایشو کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کی اٹسٹیشن ہے. یہ پرائمریلی سمجھیں کہ ایک سب جگہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم نے کوشش کی کہ ان کو ہم امپرووائز کر سکیں اور اچھے طریقے سے اس کو کیا جا سکے. ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ کا. یہ آن لائن سسٹم پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جو ہے اٹس ناٹ اویلیبل ان مینی آف دا کنٹریز. سو میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے ان سے رابطہ کر کے اس سسٹم کو انسٹال کروایا جائے. ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹر جو ہے اس کو اس کام کے لیے رکھا جائے. ٹریننگ کا اس کا ماڈیول تھا، وہ ہم نے کروایا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو خاص طور پہ جو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور اسلام آباد کے رہنے والے ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے پرووائڈ کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں. ان کا کچھ عرصے میں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں سے سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کونسلیٹ میں کوشش کی کہ ہم انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ بھی شروع کریں. اٹ واز اینٹ دیٹ سکسیزفل وچ آئی واز ایکسپیکٹنگ. کچھ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ والنٹری بیسس پہ ہے، ایک آنری بیسس کے اوپر، تو شاید لوگوں کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ بھی وہ ٹائم بھی اسپینڈ کریں اور ساتھ میں کوئی ان کو فائدہ نہ ہو.
despite یہ کہ we can always provide them guidance in terms of diplomatic studies یا experience یا administrative کام کا بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ کانسولیٹ کو ذرا ایکسیسیبل بنایا جائے. ایوری بڈی کین ایکسیس دا کانسولیٹ. کوئی اس میں یہ نہ ہو کہ کسی کو کام کے لیے کہنا پڑے کہ بھائی آپ میرا جو ہے کانسولیٹ میں کام کروا جائیں. تو اس میں ہم نے اپنی جو واٹس ایپ سروس ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیا. فیس بک پیج ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے. گوگل کے اوپر جو ہے لوگوں کی کوئریز آتی ہیں, ایون ٹویٹر کے اوپر آتی ہیں. کوشش کی کہ بھی ان کو فٹافٹ رسپونڈ کیا جائے اور ان لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں سچ رسپونڈ نہیں کرتے, سو رہے ہیں یا چھٹی کے دن بھی غائب ہیں. ایون ایمرجنسیز میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. پھر یہ کہ کوشش کی کہ بھی ہر طبقے کو ٹچ کیا جائے وہاں پہ. ہم نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو کانسولیٹ آ رہے ہیں ان کو ہم سروس پرووائڈ کریں, بلکہ کئی لوگوں کو جیسے مساجد ہیں وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے رابطہ کیا جائے, اسکولز میں جو ہے رابطہ کیا جائے. پھر یہ کہ جو اسکاٹش گورنمنٹ کے مختلف پروگرامز ہیں ان میں جایا جائے. کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ایکسیسیبلٹی کو جو ہے بڑھایا جا سکے. لیکن اس میں بہت سارے اور بھی کام ہو سکتے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری انکیپیسٹی کہہ لیں یا ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہم پورا نہیں کر سکے تھے. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ ہم نے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے کانسولیٹ میں لینے کی کوشش کی ہے کہ جو کمیونٹی کے ساتھ رابطہ ہے اس کو اسٹرانگر کیا جا سکے. اسپیشلی میں نے کوشش کی کہ جو ہمارے نئے لوگ ہیں ان کو انوالو کیا جائے. ظاہر جو پاکستان سے جن کی وابستگی ہے وہ تو آتے ہی آتے ہیں پاکستان میں, لیکن 14 اگست 23 مارچ کے اوپر یو مسٹ ہیو فیلٹ کہ ڈفرینس ہے. لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہے, لوگوں کی متنوع ہوئے ہیں, لوگ مختلف کلچر سے آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ جس کمیونٹی نے جو ہے میرا بڑا ساتھ دیا ہے ان تمام انیشیٹوز کو پورا کرنے کے لیے. جی شاہ صاحب, آپ سے بھی میں کوشچن کروں گا, جس طرح کہ آپ پچھلے 10 سال کونسلر بھی رہے اور کمیونٹی سے بھی آپ کا بہت زیادہ رابطہ رہا, اور مختلف جگہوں پہ آپ نے جو ہماری کمیونٹی کے مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے کافی کوششیں کیں, اور باقاعدہ جو بھی کونسل جنرل ہمیشہ آئے وہ ہمیشہ آپ ان کے ساتھ ایک برج کا کردار ادا کرتے رہے, اور جو بھی لوگ مسائل تھے کونسلر آفس میں یا دوسرے ہوں تو آپ نے ہمیشہ ہی ایک قدم بڑھ کے یہ جو خدمات کی. آپ فرمائیے گا کہ ایک وقت تھا, میں ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ کونسل جنرل صاحب آئے تو ان سے میں نے ایک خبر چلائی کہ میری طرف سے نکلی, وہ ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ آپ نے خبر لگائی ہے. تو میں نے کہا جی یہ خبر کے بعد میں نے کہا جی آپ ایسا کریں جی, آپ کسی مسجد میں جا کے یہ پوچھیں کہ کونسلیٹ کے حوالے سے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. تو رائے کچھ اس قسم کی مجھے ملی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ملاحظہ کر لیں جا کے. تو انہوں نے کہا جی ان کو ریلائز ہوا اس چیز کو واقعی کچھ ہے, کچھ اس میں چینجنگ. وہ نئے بھی آئے تھے دوست, ان کو میرا خیال 1 مہینہ بھی ہوا تھا نیا. تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں آیا ہوں تو ایک خبر لگی میرے اگینسٹ. تو میں نے کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ ایک اچھی جو ہے کوشش کی ہے کہ امپرومنٹ کے لیے. تو اس کے بعد آج کے وقت کو دیکھیں نا تو مسجد میں جا کے پوچھیں کہ جی سروسز کیسی ہیں, آج لوگ تعریف کر رہے ہیں. آج میں خوشی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی مسجد میں اسکول میں چلے جائیں, نمازی سے پوچھیں گے جی سروسز کونسلٹ کی کیسی ہیں, وہ آپ کو ایک رسپونڈ کریں گے جی بہت اچھی ہے جی, ہم ہیپی ہیں. تو آپ نے تو سارے وقت دیکھے, پہلے بھی دیکھے, آج بھی دیکھا. فرمائیے گا شاہ صاحب کے والے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو خالد بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں بلایا. سب سے پہلے تو یہ تھا واقعی پچھلے کہہ لیں آپ جو پچھلے 5 جو کونسل جنرلز ادھر رہے ہیں ان کے ساتھ میرا کافی یعنی کہ رابطے میں ہم رہے ہیں, اور لوگوں کے جو مسائل تھے ان کو ہم نے یعنی کہ کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم ان کو حل کروائیں. تو ہر کونسل جنرل نے اپنے لحاظ سے بہت اچھی یعنی کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ وہ سروسز دے سکتے تھے انہوں نے دی ہیں. تو زاہد صاحب کا یہ تھا, انہوں نے ماشاءاللہ یعنی کہ ان کی ایک خوبی تھی, بالکل جیسے آپ کہہ لیں ایک بلکہ پورے گلاسگو میں جو آج کل بات مشہور ہوئی ہے یعنی کہ عوامی یہ کونسل جنرل بن چکے ہیں. یعنی کہ جو بھی آتا تھا ان کو ان کی کوشش یہ تھی یعنی کہ جس کو بھی کوئی مسئلہ ہے اس کو یہ
نہ ہو کہ یار میں کوئی سفارش تلاش کروں یا میں کسی سے کہوں پھر میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں. انہوں نے دروازے یعنی کہ عوام کے لیے کھول دیے. ابھی آپ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم بیٹھے ہیں, ہمارا کام ہی یہی ہے ہم آپ لوگوں کی خدمت کریں. تو اس کو واقعی انہوں نے ثابت کیا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے یہ تھی, جیسے یہ پہلے ہوتا تھا آپ کہہ لیں یعنی کہ اگر جو مارچ کا پروگرام ہو گیا یا 14 اگست کا یوم آزادی کا جو پروگرام ہوتا تھا تو اس میں ایک لمٹڈ لوگ ہوتے تھے جن کو انویٹیشن جاتی تھی, تو وہ لوگ اتنے ہی لوگ آتے تھے کر کے. اس میں یہ ہوتا تھا پھر لوگ کہتے تھے بھی اگر ہو سکتا ہمیں اگر انویٹیشن نہیں آئی تو اگر ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ نہ کہیں بھی آپ کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا. لیکن شاہ صاحب نے یہ کیا, انہوں نے بالکل ہی اوپن کر دیا. تو میرا خیال آپ دیکھ لیں جو پچھلا یعنی کہ ہم نے یوم آزادی کا جو ہمارا پروگرام تھا, تو میرا خیال جب سے پروگرام ہمارے اس کونسلیٹ آفس میں ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری یہ تھی یعنی جس میں دونوں یعنی جیسے لیبر پارٹی کے جو لیڈر تھا وہ بھی ایز اے مسلم اناس سرور نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرسٹ منسٹر تھے حمزہ یوسف انہوں نے بھی اس میں یعنی کہ شرکت کی. تو یہ واقعی اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور واقعی انہوں نے ایک اچھے لگن کے ساتھ یعنی کہ جیسے عام نہیں کہتے عوام کی خدمت کے یعنی کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی. باقی ان کی دیکھا جائے تو یہ ایک جاب تو ان کی ہے, لیکن سارے کونسل جنرل آتے ہیں ایز اپنی جاب کو یعنی کہ کرتے ہیں, کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہوں نے واقعی اس جاب کو ایک خدمت اور ایک نیکی کی نیت سے لے کر آگے چلے ہیں. تو اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں اب ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے, لیکن لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے ان کو جیسے فیئرویل پارٹیاں, ان کے پاس اب ٹائم نہیں مل رہا, کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کو دعوت کرنا چاہتے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو واقعی انہوں نے بہت خدمت کی, اور میرا خیال گلاسگو کی عوام ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی, اور ان کی خدمات کو ہمیشہ ان کے دلوں میں بہت مقام ہے, اور ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا. ایک اور بات, جس طرح ہمیشہ ہی ایک پرابلم رہی ہے یہاں اسکاٹ لینڈ میں کہ کونسل جنرل صاحب کو ملنے کے لیے بہت مشکلات رہی ہیں. ہمیشہ جب بھی انڈبرا میں ہوں, ڈنڈی میں, باکس جہاں بھی جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایکسیس نہیں ہے. تو ملنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے, کیسی ہو جائے, سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں کہ کبھی کبھی یہ بھی سننے گا یہ ویزا لگوانے کے لیے چودھری سرور صاحب کی سفارش چاہیے پھر ویزا لگے گا. تو بڑی ایک ہوتا ہے کام ہو یا نہ ہو, یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. مگر جب ایک ملاقات کر لیتے ہیں کونسل جنرل صاحب, تو جو آپ کے پاس جو کسٹم آتا ہے, جو عوامی پاکستانی آدمی ہے, وہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری ملاقات ہو گئی ہے, کام ہو رہا ہو, ایک الگ بات ہے. تو شاہ صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ جو یہاں پر آ کے ایک متعارف کرایا کہ سب لوگوں کو ایکسیس دی, میڈیا کو ایکسیس دی, اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ آؤٹ اسٹیشن سے ہیں ان کو آؤٹ آف دی وے ہو کے تعاون کیا. مجھے بہت سارے دوستوں سے میں جب سوال مساجد میں جاتا ہوں, لوگ ملتے ہیں تو اکثر میں کویشچن کر لیتا ہوں, پوچھ لیتا ہوں, تو جب یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ سروس بہت اچھی ہے جی. اب وہ برٹش بورن ایک لڑکا ہے, وہ اس کا 5 میں رہتا ہے گلاسگو میں, تو مجھے لگا کہ جی وہ شاہ صاحب بہت اچھی بہت اچھے لگے, بہت اچھا. مجھے پتہ نہیں کب ان کی ملاقات ہوئی, تو وہ برٹش بورن ہے, وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جی اس کا بزنس ہے وہاں پر. تو مجھے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ شاہ صاحب سے ہم نے ملنے جانا کہتے. ایک قدرتی لوگوں کا ایک پیار بھی ہے ان کے ساتھ. تو شاہ صاحب یہ فرمائیے گا اسکاٹ لینڈ کے لوگ جس طرح بھی آپ سے پیار کرتے ہیں, میں شاہد بھائی سے بھی بتایا کہ ایک وقت آ کے مسجد کے لوگوں سے پوچھے تھے, لوگ آوازدار سا منہ بنا کے کہتے تھے کہ یار وہ کیا بات کریں. تو اچھے کمنٹس نہیں تھے. وہ ماشاء اللہ آپ گوگل پہ اپنے ریٹنگ کہاں پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ جو سر اپنے واٹس ایپ کے ذریعے, اب مجھے کوئی اور کہتا ہے کہ یہ کام ہے تو میں کہتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر آپ میسیج لکھیں, جو کام ہے بتائیں, وہ آپ کو رپلائی آئے گا, یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ آ جائیں. تو اب بہت ساری ثانیہ آپ نے سوشل میڈیا, فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, ٹویٹر, آپ نے ایک ایسی ثانیہ پیدا کر دی کہ لوگ ابھی خود ایک ہیپی فیس ہی ہو گئے ہیں, خوش ہو گئے ہیں. تو آپ نے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو کیسا پایا؟ لوگ تو آپ سے ہیپی ہیں, جس طرح کمیونٹی کو سے آپ ملیں, جس طرح آپ کی لائف ہی ایسی ہے کہ جہاں بھی جانا ہے ایک نئے دوست ہونے, نئے لوگ ہونے, اور یہاں اور پہلے بھی مختلف میسیج میں مختلف ممالک میں آپ نے جو ہے کی, یہاں کی جو ہے کمیونٹی اور لوگوں کو آپ نے کیسا پایا, اور اسپیشلی شاہد فاروق بھائی کو کیسا پایا جان اسکاٹ لینڈ کی جان؟ یہ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں میرے کیریئر میں اسکاٹ لینڈ, گلاسگو وڈ رینک فرسٹ ان ٹرم آف کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی کی میں ذرا جنرل بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ وائڈر بھی
جو یہاں کے لوکل لوگ بھی جو ہیں اسکاٹش لوگ جو ہیں وہ بھی دے آر ویری فرینڈلی ریسیپٹیو ٹو اینی تھنگ دیٹ کونسلیٹ ڈز. میرے اپنے جو گھر کے آس پاس کے نیبر ہیں ان میں اگر جو گورے ہیں ان کا رسپانس بعض اوقات زیادہ ہے بنسبت پاکستانی ہمسایوں کے. تو اٹ ڈپینڈس. لیکن یہ کہ آئی وڈ رینک دیم نمبر 1. دے ور ویری فرینڈلی ٹورڈز مائی ورک دیٹ وی ہیڈ بن ڈوئنگ. فیملی جو تھی دے ور ویری کمفرٹیبل. تو اس لحاظ سے اٹس اے فل پیکج آف گڈ لیونگ, good eating, good sceneries and good company. میرا نہیں خیال کہ شاید اس سے اچھی جگہ ہمیں کہیں اور مل سکے. میں اس موقع پہ تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے میرے کام میں مدد دی بغیر کسی کام کے, بغیر کسی خواہش کے, اٹ واز دیئر سنسیئر ایفرٹس جو وہ پاکستان کے نام پر پاکستانی کونسل جنرل کے ساتھ, پاکستانی کونسلیٹ کے ساتھ کر رہے تھے. اس میں میرے جو سب سے شروع کے پہلے جو کانٹیکٹ یہاں پہ تھا دیٹ واز ہمارے جو شاہد فاروق صاحب ہیں یہ تھے, اور ہی ہیڈ بین اے گریٹ ہیلپ. مجھے اس میں کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ شاید اس کے بغیر میرا جو انیشیل فیز ہے جس میں آپ بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون کیسا ہے, ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ, کون افیکٹو ہے. اس میں سب سے زیادہ جو مجھے معلومات گائیڈنس ملی ہے وہ انہی سے ملی تھی. اور یہ تو چلیں ایک انفارمیشن کے حوالے سے تھا. اس کے علاوہ لاجسٹکلی کوئی بھی کبھی ضرورت ہوئی ہے کونسلیٹ کو تو ہی کیم وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, فیسیلیٹ کرنے کے لیے. اوبیسلی لوگوں کے کام ان کے پاس بھی آتے ہیں, یہ بھی اپنی سجیشنز اور اچھی آراء جو ہے ہمیں دیتے ہیں کہ کیسے مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وی ٹرائیڈ کہ وی ٹیک دیٹ ان پٹ آن اے پازیٹیو نوٹ اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کم لوگ ہی ہوں گے جو والنٹیرلی آگے آ کے جو ہے بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی نفع کے جو ہے کونسلیٹ کے ساتھ, ایمبیسی کے ساتھ جو ہے اتنا بڑھ چڑھ کر ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, ایک انڈیا کی میں تھوڑی سی بات کروں گا. جب انڈین اسٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہیں نا تو اکثر ہی واپس چلے جاتے ہیں اسٹڈی کے بعد, اور انڈین گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ان کو بینک سے بڑی ایزی لون مل جاتا ہے, وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹڈی کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک تو پاکستانی جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو لون نہیں ملتا, وہ بیچارے زمین بیچ کے یا قرضہ کر لے کے وہ آتے ہیں, آ کے وہ واپس جانے کے یہیں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں چونکہ وہ فیس پوری پے نہیں کر پاتے, یہاں پر آ کے وہ فیس کا بہت ان کو ٹربل رہتی ہے. تو ہمارے انفارچونیٹلی جو امپلائر ہیں پاکستانی وہ ان کو ویجز بھی نہیں دیتے. یہ کافی کمپلینٹ آئی ہے کہ انڈین جو لڑکی ہے اس نے بھی مجھے کمپلینٹ کیجیے جو ہمیں جو نا پاکستانی جو امپلائر ہیں جو ہیں وہ اسپیشلی ان سے ہمیں ویجز پوری نہیں ملتی. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے ذہن میں, آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. تو آپ کون سی ایسے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے تھے مگر یہاں نہیں کر سکے؟ نہیں, بڑا اچھا آپ نے بات کی. ہمیشہ آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. ضروری ہے کہ وی شوڈ کیپ این آئی کہ جو ہم سے نہیں ہو سکا, جو ہمارے جو لیکنا تھے یا جو ہماری فلپ سائڈ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کونسلر سروسز تھی دوز بیسٹ ان ٹرم آف ڈلیوری, مائنس فیو اگر کچھ اس میں کیسز آ جاتے ہوں, کیونکہ یو کانٹ کیپ ایوری بڈی ہیپی. لیکن یہ کہ آن این ادر فرنٹ جس میں میں چاہتا تھا کہ ہم جو یہاں کے لوکل بورن اینڈ بریڈ پاکستانی ہیں ان کو انگیج کر سکیں اپنے ساتھ, وہ شاید اتنا سکسیزفل نہیں ہو سکا. آلدو آئی ٹرائیڈ کہ جو جنگل لاٹ ہے اس کو تھوڑا سا انگیج کیا. اسی وجہ سے جو ہم نے 14 اگست یا 23 مارچ کا پروگرام تھا اس کو ایک اوپن انوائٹ کے طور پہ کر دیا تھا کہ بھی لوگ اپنی فیملیز کو لے کر آئیں, بجائے اس کے کہ وہ
वही पुराने लोग, वही थोड़े से लोग इकट्ठे हों, तो वी ट्राइड किया वी मेक इट एज ए फैमिली फंक्शन। जी एक तो ये हो गया। सेकंड ये कि मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है इन वे कि आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें और यंग लॉट को जो है वो पाकिस्तान से इंगेज करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच मैं समझता हूँ कि हम नहीं कर सके वो ये था कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है या यहाँ से पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको पाकिस्तान के साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में जो है कनेक्ट किया जा सके। वो एक तो कोविड की वजह से थोड़ा सा कह लें कि मुश्किलात का शिकार है, और दूसरा ये कि हमारे अपने कोई पाकिस्तान के हालात जो थे मुआशी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लोगों में एपेटाइट हो कि वो रिस्क कर ले सकें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए। उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं। ऑब्वियसली वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, वी हैड मैनेजमेंट इश्यूज़, वी हैव रेगुलेशन इश्यूज़, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों की मोहब्बत जो है पाकिस्तान के साथ है, और वो बिजनेसेस में प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करते हैं कि वो ताल्लुक़ जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए से। जो हमारे स्टूडेंट की तरफ आपने इशारा किया, और एक जनरल बिहेवियर शायद है कि हम जब देखते हैं कि आदमी कोई मुश्किलात का शिकार है तो उसको बाज़ औक़ात एक्सप्लॉयटेशन का आंसर भी उसमें आ जाता है। माशी मुश्किलात की वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं, पाकिस्तान में थोड़ी सी ज़्यादा है। वी आर ए बिग सोर्स ऑफ सच माइग्रेशन। उसकी मेन वजह इकनॉमिक माइग्रेशन ही है। स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे होते हैं दे आर इन सर्च ऑफ गुड फ्यूचर, और उसमें यूके जो है वो एक अपॉर्चुनिटी इनको प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप यहाँ पे रह जाएं, थोड़ा सा उसमें मैनेज कर लें, और काफ़ी सारे उसमें से कर भी लेते हैं। नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। आई विश दे गो बैक, दे पुट इन देयर एफर्ट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन कुछ माशी हालात, माशी कंडीशंस इंसान को कंपेल कर देती हैं कि वो दूसरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दे, वहाँ पर जो है अपने इंटरेस्ट डेवलप करे। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद द पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, आप फरमाइएगा, जिस तरह जब बेसिक काउंसलर आपने 10 साल जो सर्विसेज प्रोवाइड की, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को आपने जॉब का अरेंजमेंट करके दिया, रहायश का अरेंजमेंट करके दिया, और भी काफ़ी जो है मसाइल जो लोग आपके पास लेके आते रहे, आप हेल्प करते रहे। बल्कि मैं ये भी मुझे याद है कि जब आप आई कैंप लगाते तो आप यहाँ से जो ब्रिटिश बॉर्न है उनकी आप लोग भी कुछ लेके गए थे, आप हमारा पाकिस्तान का एक जो कल्चर अपना शहर इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप फरमाएँ कि ये जब आपको थोड़ा सा सफ़र कि जब आप पाकिस्तान में गए, उन लोगों को जब वो लड़के गए ब्रिटिश बॉर्न, उन्होंने बड़ा हैप्पी हुए, दोबारा उन्होंने फिर कहा जी फिर हम कब जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो मिसाइल स्टूडेंट्स की रहायश की, जॉब की, मैं भी कोशिश करता था जहाँ मेरे सोर्स हैं जॉब्स। हमारे दोस्त जवेद साहब हैं साउथ क्वींस फैमिली, उनको ज़रूरत ना भी हो, जब मैं कभी बंदा भेज दूँ कहते अच्छा यार आ गया, नहीं भी आया चलो पार्ट टाइम दे दो जॉब इसको। तो काफ़ी जॉब का, रहायश का, लोग मुझसे भी रब्ता करते हैं, लम्बरा में हो, फारिक में हो, जहाँ जहाँ मेरे सोर्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ। आपने भी काफ़ी इस हवाले से आपकी खिदमत है, आप फरमाइएगा इस हवाले से। नहीं, वाकई करके एक्चुअली ये हुआ था ना, इस साल हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए भी काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन हमारी कोशिश तो यही होती थी कि चलो किसी तरीके से भी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर दिया जाए ताकि उनका एक रोज़गार चल पड़े ना। दूसरी बात ये होती है करके जो हमारे ख़ासकर पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आते हैं उनके पास उन्होंने फीसेस वगैरह तो बड़ी मुश्किल से पे करके इधर आए होते हैं ना, तो फिर इतने उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स तो नहीं होते भी करके वो 1 माह या 2 माह फारग इधर बैठ सके ना। तो फिर हम उनकी यही कोशिश होती है ताकि वो अपनी जॉब कहीं पे उनकी स्टार्ट हो जाए, ताकि कम से कम उनकी लिविंग की जो एक्सपेंसेस हैं वो तो ना यानी कि स्टार्ट हो जाए ना बर्दाश्त करना। तो इसलिए हमारी यही कोशिश होती है भी किसी तरीके से उनके लिए कोई ना कोई जॉब। फिर वैसे ही होता है, हम अपने नेटवर्क में यानी कि कोशिश करते हैं
किसी हमारे दोस्त के पास कोई जॉब है तो उधर भिजवा दिया, या इस तरह होता है, जैसे भी यही हमारी कोशिश होती है। दूसरी बात जो आपने की वो यंगस्टर्स की जो पाकिस्तान लेके जाना, वो यानी कि हमारी आपने एक होगी हमारी ना इधर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी मस्जिद के, जो यंगस्टर बच्चे हैं उन्होंने बनाई है वेल फाउंडेशन के नाम से ना। तो वेल फाउंडेशन वाले एक्चुअल वो ज़्यादा काम जो थे ना हमारे बच्चे वो करते थे इधर अफ्रीका वाली साइड पे ना। तो अक्सर जब हमारी उधर बैठने हमारी मुलाकात होनी या आपस में गपशप होनी, तो मैंने उन्हें अक्सर कहना भी यार पाकिस्तान में भी हमें काफ़ी इन चीज़ों की ज़रूरत है, प्लीज़ आप ना पाकिस्तान की तरफ देखें ना। तो लेकिन उनका ये था, वो कहते थे यानी कि जैसे बड़ों से उन्हें सुना हुआ था या जैसे लोग करते थे, नहीं यार उधर ऐसे होता है, अगर हम चीज़ें बेचते हैं तो वो चीज़ें प्रॉपर लगती नहीं है, ये नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। तो मैं वो करके उनमें से अक्सर बच्चे ये थे, कोई यानी 4 साल का था उस वक्त वो पाकिस्तान गया हुआ था, कोई कहता था मुझे 20 साल हो गए मैं पाकिस्तान गया ही नहीं, कोई कहता मुझे 30 साल हो गए। तो मैंने कहा यार हम ना अगले साल ना आप लोगों को हम पाकिस्तान में लेकर चलता हूँ, तो आप खुद जाके उधर देखें तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा ना। तो फिर मैं उनको हम लेकर गए, तकरीबन मेरा ख्याल हम 14 या 15 का ग्रुप था। तो हमने यानी कि वो पाकिस्तान पहुंचे, लाहौर हम रुके 2 दिन, फिर इस्लामाबाद चले गए, उसके बाद फिर आगे पीछे सारा उन्होंने देखा। तो वाकई फिर लोग उन लोगों को देख के अंदाज़ा हुआ। अब मेरा ख्याल आप बिलीव करें भी 50% प्रोजेक्ट अब वो पाकिस्तान में कर रहे हैं और बाकी यानी कि जैसे अफ्रीका में कर रहे हैं, करके उनको देख के अब खुद अंदाज़ा हुआ भी वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अब वो फ़हीम है, सुहेल है, उनमें यानी कि बाकी भी हमारे सारे दोस्त हैं। तो अब भी यानी कि जैसे लिया वाली साइड ये काफ़ी उन्होंने ना वेल के जो प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, जैसे पंप्स वगैरह लगा रहे हैं। तो इसी तरह होता है, यानी कि देखिए हमारी यही कोशिश होती है, जैसे काउंसलेट के साथ भी मुंसलिक हो कि जैसे कोई भी पाकिस्तान से डेलीगेशन आता है उनको इधर के जो बिजनेसमैन उनके साथ इंटीग्रेट करवाना, ताकि चलो पाकिस्तान को कोई ना कोई हमारी तरफ से अगर कोई यानी कि हम अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूट करके अगर पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है या कोई आपस में लोग बिज़नेस शुरू कर लेते हैं तो इससे हमें भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है, दोनों यानी कि पार्टियाँ जो इसमें से मुस्तफ़ीद होती हैं। तो यही हमारी कोशिश होती है। और तो हमारा यानी कि इसमें कोई बज़ाते खुद तो हमारा इतना कोई उसमें मुनाफा ये हमने कोई रखा नहीं होता भी हमने कोई इसमें से कोई कमीशन लेना या कुछ करना। हमारा यही होता भी चलो हम पाकिस्तान को जिस तरीके से भी है अभी हम अपने पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकें। आई कैंप्स का अभी से स्टिल जारी है? हाँ जी, आई कैंप स्टिल जारी है। हम यानी कि हर साल हमने लगाने होते हैं उधर। तो उसमें भी अब यानी कि अब वेल फाउंडेशन के साथ भी हम मिलके, वेल फाउंडेशन वाले भी यानी कि हर साल मेरे ख्याल 3 करते हैं उधर जाके ना। तो वो भी उन्होंने फिर डिफरेंट एरियाज जैसे ये जंग वाली साइड है, रोती वाली साइड पर भी लगाते हैं, जिधर से उनको ज़्यादा फिर डिमांड आती है ना, यानी कि फ़र्ज़ किया अगर उधर उनको ज़रूरत है तो फिर लोग उनसे रब्ता करते हैं, तो फिर उनको वहाँ से भाई ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसको। शेषा जी आप फरमाइएगा कि जिस तरह के नौजवान नस्ल जो कि लोकल पॉलिटिक्स की तरफ तो जो बहुत कम दे रही है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा चलती है, उसमें नवाज हो गए, उस पर ग्रुप्स हो गए, तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स हो गए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हेल्थ वाइज ठीक है जो चल रहा है। तो हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस लोकल पॉलिटिक्स की तरफ जो है बहुत कम तवज्जो देती है। आप क्या समझते हैं कि इनको ज़्यादा तवज्जो लोकल पॉलिटिक्स की तरफ देनी चाहिए या जिस तरह चल रहा है वैसे ही ठीक है? मैं हमेशा अपने जो भी टॉक्स होती हैं या गुफ्तगू लोगों से मिलना जुलना होता है उसमें ये कहता हूँ भाई अब आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ से सिस्टम का हिस्सा है, यहाँ के सिस्टम से फ़ायदे भी उठा रहे हैं, बिज़नेस भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जहाँ पे यू कैन बी मोर इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि भाई आप या तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं जहाँ पे यू कैन हेल्प आउट ओन कम्युनिटी, और सेकंड ये है कि आप सियासत में आए। पाकिस्तानी सियासत तो ठीक है, उसके अपने फ़ायदे हैं अगर आप उसके साथ अटैच हैं, कि पाकिस्तान से आपकी वापसी जो है वो बढ़ जाती है अगर आप किसी एक सियासी जमात के साथ या हमदर्दियाँ रखते हैं। लेकिन ये कि अगर आप उसमें यहाँ की सियासत में हिस्सा लें तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है किसी भी पार्टी में। तब ठीक है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, SNP ज़्यादा अच्छी है जिसमें जो हमारे बीम मेंबर्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, लेबर है या इवन ग्रीन्स है या लिब डेम है, ये 4 पार्टियां तो हैं ही हैं। अभी थोड़े से बड़े हैं काउंसलर, लेकिन ज़रूरत है कि और भी
لوگ جو ہیں اس میدان میں آئیں. یہ ٹھیک ہے کہ وہ اکنامکلی شاید اتنا وائبل نہیں ہے جتنے پیسے وہ دے رہے ہوتے ہیں کونسلر کو یا ایم ایس پیز کو, وہ اتنا شاید وائبل نہ ہو, لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کے اپنے ساتھ میں کام شام بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اٹ کین گو ان ٹینڈم, اور دونوں کام جو ہے ساتھ بھی چلائے جا سکتے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ ایس این پی, لیبر, کنزرویٹیو, گرین میں بھی جائیں, کیونکہ گرینز اب تھوڑا سا اوپر آ رہی ہے, ووٹ بینک اس کا بڑھا ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ان کو ضرورت ہے. پاکستانی پولیٹکس پہ آپ لوگ یہاں سے اثر انداز اس طرح سے نہیں ہو سکتے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کام میں شاید ریموٹ ورکنگ نہیں ہو سکے گی. یو ہیو ٹو بی دیئر, یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم ان پاکستان اگر آپ نے وہاں پہ سیاست کرنی ہے. باہر سے زیادہ عرصہ اس طرح سے کام نہیں چل سکتا. آئی وش کہ یہ جو پروسیس تھا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کے رائٹ دینے تھے, اگر وہ بل اور اس کا وہ مشینری ہے اور کیسے چلانی ہے, ایس او پیز اور وہ سب بن جاتے تو شاید ہمارے جو ووٹرز باہر ہیں ان کی کافی ساری وابستگی اور بھی بڑھ جاتی. بٹ ان مائی پرسنل اینڈ ہمبل اوپینین پاکستانیوں کو زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں یہاں کے مسائل جو ہیں نا ان کو ساتھ ساتھ اپنی نظر میں رکھیں اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ یہ چونکہ جب یہاں پہ رہنا ہے, اپنے بچوں کو پالنا ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, اپنے بچوں کے اسکول کا بندوبست کرنا, ان کی جاب کا, ان کی صحت کا, یہ سارے کام یہاں پہ رہ کے ہی ممکن ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پاکستانی سیاست میں انٹرسٹ ہے تو پھر وہاں جا کے سیاست کرے بجائے یہاں سے بیٹھ کے کرنے کے. شاہ جی 3 سال اور 2 مہینے آپ نے گزارے, اپس اینڈ ڈاؤن, بہت ساری اچھا وقت بھی گزرا, کبھی کوئی پریشانی بھی آئیں, خوشی میں بھی. کوئی یادگار لمحات جو آپ نے یہاں گزارے ہیں اس کمیونٹی میں, چاہتا ہوں کہ آج وہ جاتے ہوئے شیئر کر دیں, ایک یادگار رہے گا پروگرام تک, جب دوبارہ آپ ادھر آئیں تو ہم آپ کو یہ پروگرام دکھائیں. یادگار لمحات بہت سارے ہیں جو ایسے جو آپ بھول نہ پائیں, کبھی بھی جب یاد آئے. 99.99% جو ہیں وہ اچھے ہیں, اچھی یادوں کے ساتھ ہے. سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے, اس پہ رسپانس اچھا ملا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا دل جو ہے اس میں آتی ہے. تو میں یہ تو 2-3 پروگرام جو 14 اگست 23 مارچ کے ہم نے کیے ہیں جس میں بہت اچھی تعداد میں عوام کی شرکت تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھے مومنٹس ہمارے لیے تھے. سیکنڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فرسٹ منسٹر پاکستانی بنا. دیٹ آلدو ہمارا تو شاید اس میں, میرا تو پرسنلی شاید کنٹریبیوشن نہ ہو اس میں, لیکن یہ کہ اٹ واز اے گریٹ مومنٹ آف پرائڈ فار می کہ میں ایک ایسے ملک میں پاکستان کا نمائندہ ہوں جہاں کا سب سے بڑا جو حکومتی نمائندہ ہے وہ بھی پاکستانی اوریجن سے ہے. دیٹ از ون آف دا سنگولر آنر دیٹ اینی پاکستانی امبیسڈر, ہائی کمشنر اور کونسل جنرل اکراس تقریباً ہماری 125 کے قریب ہیں مشنز, ان میں شاید میں واحد ہوں گا جس کو یہ اعزاز ہوگا کہ جس جگہ پہ موجود ہے وہاں پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی جو ہے پرائم منسٹر کہہ لیں آپ ایک طرح سے ہے وہاں پہ. تو دیٹ واز اے ریئل کلک جو ہمیشہ مجھے یاد رہے گا. سر جی یہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے آنر ہے بھی, ایک تو فرسٹ منسٹر بنے ایس این پی سی, اور لیبر جو اپوزیشن لیڈر وہ بھی ہمارے سربراہ وہ بھی لیبر سے ہیں. یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. اور ان دونوں دوستوں کو بھی چاہیے کہ ہماری جو ینگ جنریشن, ینگ کمیونٹی ہے, ینگ بچے ہیں, وہ ان کو ادھر انکرج کریں. میرا بیٹا ہے, اس نے میری تصویر دیکھی, انصر سر مجھے کہنے لگا پپا یہ آپ کے دوست ہیں, تو میں کہا ہاں بیٹا. کہتے یار پپا میں بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں لیبر, تو اس کو بڑے اس سے میں فوٹو لے سکتا ہوں سیلفی. میں کہا اچھا بیٹا کبھی چلنا میرا. یعنی کہ بچوں کے اندر بھی ایک شوق ہے آنے کا, وہ جسٹ کہ یہ جب ان بچوں سے ملیں ذرا کافی اس میں ہو سکتا ہے. شاہد بھائی آپ فرمائیے گا, جس طرح ان سرور صاحب ہیں, حمزہ یوسف صاحب ہیں, آپ ایک مثالی ہیں جس طرح آپ نے کمیونٹی کی خدمت کی ایسے ایز اے کونسلر,
عمدہ یوسف صاحب نے، یہ سب آپ کے سامنے ہی ہیں. آپ لوگ کس طرح کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس طرف آئے؟ نہیں، اس میں واقعی کنٹریبیوشن تو اسی صورت میں ہی ہے بھی جیسے بچوں کی ہم تھوڑی سی انٹرسٹ پالیٹکس کی طرف بچوں کی ہوتی ہے، کافی سارے بچوں کی، لیکن ان کو پھر ہم زیادہ انکریج نہیں کرتے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے یار یہ بچے ہمارے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، یونیورسٹیوں سے ڈگری کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد اپنی جابس وغیرہ لیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ایز اے لوکل کاؤنسلر جو ان کی ویج ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے. تو لیکن پھر ہمارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے بھی چلو جی ہمارے بچے اچھے سیٹل ہو جائیں گے، ان کو اچھی جابس ہوں گی تو پھر ان کو یعنی کہ اچھی وہ ایک انکم ارن کر سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ واقعی جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے جو لوکل پالیٹکس ہے ہمیں واقعی ہمارے جو اگلی جو جنریشن ہے ہماری کر کے ہم نے اب ادھر ہی رہنا ہے. ہمارے بچوں نے اب پاکستان جا کے سیٹل نہیں ہونا، بلکہ بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں جو لوگوں نے اپنے بچے لے کے گئے ہیں پاکستان. وہ کوئی 2 سال کے بعد واپس آ گیا، کوئی 5 سال کے بعد آ گیا، کوئی 3 سال کے بعد آ گیا کر کے. جو بچے ادھر کے بورن ہیں وہ ادھر کے ماحول میں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے نا. تو اس لیے ہمیں واقعی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہماری زیادہ ریپرزنٹیشن ہوگی، جتنے ہماری زیادہ لوگ لوکل پالیٹکس میں جائیں گے تو جیسے جیسے ہم زیادہ بیٹھنے یعنی کہ دیکھیں پارٹیز میں ہماری سب سے بڑی پتہ کیا کمی ہے ہمارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے آج ہم نے فرض کیا ایس این پی لیبر یا کنزرویٹو ہم جوائن کی ہے نا تو اگلے سال جی ہم یا تو لوکل کاؤنسلر ہوں یا ہم ایم ایس پی بن جائیں کر کے. دیکھیں لوگوں نے اب سالوں سال کسی نے 10 سال 15 سال 20 سال وہ پارٹی کی انہوں نے خدمت کی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو موقع ملتا ہے. ہمارے لوگوں میں تھوڑا سا پیشنس کم ہے، بس اگر ہم لگا یعنی کہ دیکھیں جوائن کرنے کے بعد ہم اپنا کنٹریبیوشن اپنی طرف سے کرتے رہیں تو اگر فرض کیا ہم دل لگی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں موقع ضرور ملے گا. لیکن ہمارے لوگوں کی اکثر یہ کوشش ہوتی ہے آج ہم نے جوائن کی تو اگلی دفعہ ہم جی کینڈیڈیٹ ہوں تو اس طرح پھر ہمارے لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. تو لیکن واقعی ہمیں بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں نا وہ اس لوکل پالیٹکس میں آئیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں. اب اس کی زندہ اگزامپلز ہمارے پاس ہی ہیں، جیسے اب لیبر کا بھی جیسے جو لیڈر کا ہمارا لیڈر ہے اناز سرور وہ بھی ہماری یعنی کہ مسلم کمیونٹی ہماری پاکستان ریجن سے ہے. اسی طرح حمزہ یوسف ہے. آپ دیکھیں ان لوگوں نے آخر پارٹی کے ساتھ وہ چلے ہیں تو آج اس مقام پہ بیٹھے ہیں نا. تو یہی ہم اس پروگرام کی نسبت بھی ہم یہی ہمارے لوگوں کو میسیج دیں گے بھی آپ واقعی اپنے بچوں کو اگر کوئی بچہ آپ کا پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ پلیز ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو انکریج کریں تاکہ وہ آگے لے کر چلیں اس کو نا. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ انفارچونیٹ ہے یہ کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں. اب میں ملاقات ہوتی ہے اب ایسے حالات آ گئے ہیں کہ جو لوگوں کی پراپرٹیز وہاں پہ وہ بیچ کے ادھر آ رہے ہیں. اور جب میں کسی سے کہوں گا نا کہ یار یہ بڑی اچھی اسکیم ہے اوورسیز پاکستان کے لیے اسلام آباد یا لاہور میں، کہتے نہیں پراپرٹی سیکٹر میں ہم نے اسپینڈ نہیں کرنا ہے. اور جن لوگوں نے بھی لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو امجد شاہ صاحب والا کیس جو بھی چلا تھا اس میں کتنے لوگوں کے پلاٹس وغیرہ تھے، وہ ساری اسکیم ہی وہ کیس نیب کی طرف چلا گیا اور نیب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو 15 سال پہلے 10 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا ابھی وہ 10 لاکھ کا جو 2 کروڑ کا پلاٹ وہ 10 لاکھ ہی ملیں گے آپ کو. سپریم کورٹ میں کیس گیا وہ بھی ان کا یہ 10 لاکھ ہی ملے گا. تو لوگ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے نہیں، ڈرتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے. بادل نخواستہ بھی جو ہے نا دل چاہتا ہے وہ کریں مگر نہیں کرنا چاہتے. کیا آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں آنے والے وقت میں کیوں ایسے حالات ہو جائے کہ اوورسیز پاکستانی کوئی یعنی کہ چلے جو برطانیہ میں یورپ میں اسے ہٹ کے اب دیکھتے ہیں سعودی عربیہ میں اور مڈل ایسٹ میں وہ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ بھائی کئی بار مجھے فونز بھی آتے ہیں میسیج بھی آتے ہیں کہ وہاں سے کونسلیٹ سے اچھی سروس نہیں ملی، پریشان ہیں کوئی ویزے کے لیے، وہ جو چھوٹی چھوٹی کی پریشانی ہیں. اور جب ان کو پاکستان میں وہ پلاٹ خریدتے ہیں وہ قبضہ ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارے وہ بھی اب ڈسکرج ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ساری زندگی کی جو جمع پونجی وہ چلی جاتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ان فیوچر میں کہ ہمارے لوگ اوورسیز پاکستانی موٹیویٹ ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ اس سوال کے جوابات آپ کو پتہ ہیں بائی دا وے کہ کیا کیا ایلنگ فیکٹر ہیں جو لوگوں کو انہیبٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ سے. جو واحد مسئلہ جو سب سے زیادہ مجھے یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ، اور اس میں 80 to 90%
جو بھی پہلے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کے اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی یا جس کے اوپر انہوں نے اعتبار کیا ہے اسی نے کیا ہوتا ہے. جی باقی قبضہ مافیا جو ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے. لٹیگیشن پروسیس لمبے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ ایک کورٹ میں جب کیس چلا گیا تو وہ لمبا ہو جائے گا اس میں کام میں. باقی آپ کی اپنی ججمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ رسک فیکٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، کسی بزنس وینچر میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو کیا کیا اس کے ساتھ آپ کے مسائل آ سکتے ہیں. لوگ اچھے جذبے سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف یہی وجہ نہیں ہوتی کہ ان کو پروفٹ چاہیے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے رابطے قائم رکھنا چاہتے ہیں. میرے لیے بڑے دکھ کی یہ بات ہوتی ہے جب میں ایسی پاور اٹارنیز سائن کر رہا ہوتا ہوں جن میں لوگ جو ہیں وہ اپنی وہاں کی پراپرٹیز کو ڈسپوز آف کر کے پیسے جو ہے یہاں پہ منگوا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے کائنڈ آف ڈس انویسٹمنٹ پروسیس رادر دین انویسٹمنٹ. اس کا پاکستان کو نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہیں. انفارچونیٹلی بلکہ کہنا چاہیے اس کو. بٹ واٹ آئی بلیو از دیٹ کہ ایز اے کونسل جنرل، ایز اے گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہیئر پاکستانیوں کو جہاں میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں اس میں جتنا میرے اینڈ پر ہو سکتا ہے وہ تو میں پورا اس کو کر لوں گا. یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید میرے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے کہ وی آر اے ڈیولپنگ کنٹریز اور اس کی ریزنس ہیں کہ ہمارے سسٹم جو ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے، اور اس کا رزلٹ یہی ہے جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اٹس اے ویری سمپل پروسیس کہ آپ کے اگر زمین ہے اس کا پیپر بنا ہوا، رجسٹر بنا ہوا تو دے شوڈنٹ بی اینی ہینکی پینکی اس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ہمارا پیپر ورک ہے ابھی ڈیجیٹائز اس طرح سے نہیں ہوا ہے، لوگوں کے مسائل جو ہیں زیادہ ہیں، ہمارے وراثت کے ایشوز بھی یہاں کی نسبت مختلف ہیں. تو اس کا کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. لیکن پرائمریلی اٹس اے سسٹم فیلئر کہ انہوں نے لوگوں کی انویسٹمنٹس کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے وہ. اور اٹس اے لاس آف ٹرسٹ آن پاکستان، اٹس اے لاس آف گڈ پیپل جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کہ سم ہاؤ ڈیو ٹو دیز ریزنس وہ واپس اس کو پوٹینشل نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ٹھیک ہے ہمیں پروفٹ ملے نہ ملے لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ اگر کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ والی ٹینشن تو نہیں ہے نا کہ زمین نہیں رہی ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے اٹس سیڈ ٹو سی. میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ گورنمنٹ کو وہاں پہ روبسٹ سسٹم ڈیولپ کرنے چاہیے کہ لوگوں کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس میں اسپیشلی میرا نہیں خیال کہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ لوگ جو وہاں کے لوکل ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلے ہیں، ادھر لوکل والوں کے بھی مسائل ہیں. تو خاص طور پہ یہ کہنا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان سے زیادہ حق شاید ان کا ہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ وہ کم از کم وہاں پہ رہ تو رہے ہیں نا. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی ایڈیشنل یا ایکسٹرا فیسیلیٹی مانگنی چاہیے کہ ہم اوورسیز ہیں تو ہمارا رتبہ زیادہ ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پہ رہ رہا ہے وہ آپ سے مشکل حالات میں وہاں پہ سروائیو کر رہا ہے، اس کا حق شاید زیادہ بنتا ہے بنسبت جو لوگ باہر رہ رہے ہیں. تو ان کے مسائل بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، ان کی زمینوں کے بھی مسائل وہی ہیں، انہیں بھی وہی فیسیلیٹی دینی چاہیے. لیکن یہ کہ چونکہ ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ ایڈیشنل آپ کو فیسیلیٹیز دی جا رہی ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانی اس کو، اور اس کو لیگلی دے ہیو دا رائٹ کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس میں دوسری بات یہ بھی نا، سوری میں ایڈ کر لیتا ہوں، جیسے آپ دیکھیں نا آج کل دبئی ہو گیا یا سعودی عربیہ پروموٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ یعنی کہ یو کے سے اب دبئی میں اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اسی صورت میں کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہے نا بھی ہماری انویسٹمنٹ ادھر سیف ہے نا. تو اگر اس طرح کا انوائرمنٹ ہم پاکستان میں بھی اگر پیدا کر دیتے ہیں نا تو پھر ادھر کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی یعنی کہ جیسے نا ادھر انویسٹ کر لیں گے، جیسے وہ اپارٹمنٹ لے لیے یا کوئی پلاٹس وغیرہ لے لیے. تو اس طرح کا ماحول میرے خیال اگر ادھر پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ اور بالکل
ڈفرینٹ سینیریو ہوگا. اچھا میں ایک واقعہ شیئر کروں شاہ جی آپ کے ساتھ شاید بھائی کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. مجھے ایک خاتون ملی نمبرہ, انہوں نے مجھے کمپلین کی کانسرٹ کے حوالے سے. انہوں نے شادی کی اسلامی میرج, اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی تھی, شادی کی کہ ویزا سیٹ ہو جائے, مگر وہ آئی ڈی کارڈ کے اوپر نہیں لکھا ہے. شادی کے بعد ایک بچی ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنایا تھا. تو آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے گلاسکو آفس میں انہوں نے کہا یہ آئی ڈی کارڈ بنانا. جب انہوں نے سسٹم میں چیک کیا تو وہ کواری تھی, چونکہ رجسٹر نہیں ہوئی تھی, اسلامی لکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ چینج نہیں کروایا. نہیں کروایا. لیکن یعنی کہ جس سے شادی کی تھی اس نے کہا تھی آپ رجسٹر نہیں کروانی, میں اسلامی نکاح کروں گا. ٹھیک ہے. جب بیبی ہو گئی پھر آپ اختلافات بڑے الگ ہو گئے. تو جب اس نے کہا کہ جی اس نے اس کی درخواست جو ہے نا اس کو بڑی عجیب نظر سے دیکھا کہ تو کواری ہیں, تو کوئی ایسے الفاظ بولے اور پھر اس کی جو ہے نا درخواست ایسی پھینکی جائیں میں یہ ایسا کام نہیں کرتے. وہ رو پڑی یہ بات کرتے ہوئے میرے ساتھ کہ جی میرے ساتھ میرا کام نہ کرتے, مجھ سے جو مس بہیو کیا مجھے یہ نہیں اچھا لگا. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ لڑکی کہتی کہ میں اس طرح تکلیفوں میں آئی, اس طرح شادی ہوئی جو جسے ہوئی اس سے بھی, وہ ایک اسٹوری اس نے تکلیف دے مجھے اسٹوری سنائی, مجھے بھی دکھ ہوا. اور یہ شاہ صاحب آپ فرمائیں, بہت سارے لوگوں کے ایسے مسائل ہیں جو کسی کو ایز اے ایمبیسی, جس طرح ایمبیسی جو ہوتی ہے ایز اے کونسل جنرل, آپ بھی ایز اے جس طرح ماں باپ کا کردار ہوتا ہے آپ لوگوں کا, جب یہاں پہ ہوتے ہیں جس کو کوئی تکلیف ہو کوئی بھی ہو وہ آپ کے پاس ہی آئیں گے, پاسپورٹ نہ ہو جو بھی. یہ فرمائیں کس قسم کے لوگ جو مسائل ہیں آپ کے پاس سے لے کے آئے؟ دیکھیں وی ورک ان اے لیگل انوائرمنٹ, ہماری ریسٹرکشنز ہیں کہ بھی اس کام سے زیادہ نہیں کر سکتے. لوگوں کی خواہشات کسی صورت میں ختم نہیں ہوتی ہیں. مجھے یا آپ کو لوگوں کی غلطیوں کا بلیم لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. We should not take blame for them. We can help them rectify. لیکن یہ کہ میں personally I believe کہ this is not right کہ کسی آدمی نے مسٹیک کی ہے اور وہ آپ سے کہے کہ یار میں نے مسٹیک کی ہے اب تم اس کو صحیح کرو. ٹھیک ہے, وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. when they are doing it they know they are in their senses, they do it deliberately. کہ اچھا دیکھ لیں گے بعد میں. یہ اسپیسیفک کیسز کے اوپر میں مطلب ڈسکس کر سکتا ہوں کہ جو بھی ہے, لیکن یہ کہ لوگ جو جہاں پر آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مسئلے لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ان کی اپنی مس ججمنٹ ہوتی ہے, ان کی اپنی مسٹیک ہوتی ہیں اس میں, اینڈ وہ اپنی غلطی کو ریکٹیفائی خود کرنا نہیں چاہتے ہیں. ٹائم جو ہے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریکٹیفائی کریں. دیکھیں آپ کی ایک پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں آپ کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں بتا دیں کہ ہاں جی آپ آئے ہیں. نان آف اس ڈز اٹ. کوئی ہم میسیج نہیں کرتا, پاکستانی نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. دوسرے ملکوں کی بھی یہی شکایتیں ہوتی ہیں. ہمارا ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا آگے ہم نائکا بنوا لیں تاکہ اس کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے آسانی ہو. اس میں کوئی اگر آپ کے نام میں مسٹیک ہو گئی ہے, کوئی ڈیٹ آف برتھ میں گڑبڑ ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کے صحیح کریں. لیکن یہ کہ ہم نہیں انٹرسٹ لیتے, اور جب بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتے کہ ہاں جی اس کو آپ صحیح کریں. تو ہمارے پھر وہ لمیٹیشنز اسی حساب سے. اب جو سسٹم آ گیا ہے نا اس میں ہمارے پاس ہماری جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی کافی کم ہو گئی. کمپیوٹرائز سسٹم ہے, چیکس اینڈ بیلنسز لگے ہوئے ہیں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اسی طرح سے کر لیں جس طرح وہ کر چاہتے ہیں. تو اس میں اٹ گوز بوتھ ویز. وی شوڈ بی پیشنیٹ انف. اتنا ہمیں پیشنٹ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بات کو سنیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اور لوگوں کو بھی اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ غلط اور انڈیو ڈیمانڈ ہم سے نہ کریں. شاہ جی پروگرام کا وقت تو ختم ہونا چاہتا ہوں. میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ جو ہے نا کوئی میسیج دیں پیارا سا جو کہ یادگار رہے, جس طرح جو آپ نے اچھا ٹائم ہمارے ساتھ یہاں گزارا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, جو محبتیں آپ نے اسکول ان کو دیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کوئی میسیج جو ڈراپ کریں پروگرام. میں اپنے جو لوگ ہیں یہاں پاکستانی ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہیلپ کیا ہے ہمیں یہاں پہ ہمارے اپنا کام کرنے میں.
کوشش کی کہ جتنا اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا جا سکے. پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو بھی میری جگہ آ رہا ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کے ساتھ بھی اتنی تعاون کریں, اس کو اتنی گائیڈنس پرووائڈ کریں. شاید فاروق صاحب ان کو اتنا ہی ساتھ دیں جتنا شاید انہوں نے مجھے میرا دیا ہے. آپ لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح سے میڈیا میں لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے, اور کوئی اچھی تجاویز آتی ہیں, اچھی اس میں انپٹس آتے ہیں, اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکے. کوشش کریں جو ہمارے وہ پاکستانی جو پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں پہ سیٹل ہیں, میں ان سے بس یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جو ہے پاکستان کے ساتھ وابستہ رکھیں. اس میں یہ ہو سکتا ہے مطلب سال میں یا 2 سال میں ایک پاکستان کا چکر ہے, یا پاکستانی گانے ہیں گھر میں, پاکستانی ڈرامے ہیں گھر میں, کوئی اردو کے کوئی چیز ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے تھوڑا بہت انوالو کرنے کی کوشش کریں, تاکہ یہ کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کی اصل پہچان جو ہے یہاں پہ کیا ہے. شاہد بھائی پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کچھ آپ میسیج آپ بھی دیں ہماری کمیونٹی کو, ہماری ینگ جنریشن کو. میں تو آخر میں یہی کہوں گا, جیسے نہیں کہ عام اکثر یہ کہا جاتا ہے جو اپریسیشن ہے وہ فیول کا کام کرتی ہے, تو شاہ صاحب کو تو ہم نے اتنا زیادہ اپریشیٹ کر دیا, میرے خیال اگلی جگہ پہ جب جائیں گے تو ادھر جا کے پھر یہ بہت اس سے بھی ڈبل ڈلیور کریں گے ادھر, تو بنتا بھی ہے ڈلیور کرنا. تو نہیں واقعی یعنی کہ بہت اچھا ماحول تھا, 3 سال بہت اچھے گزرے ہیں, اور ہماری باقی کمیونٹی کو بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے, اور لوگوں کا رجحان بھی ادھر کافی تھا, اور لوگوں کو ایکسیس بھی بہت ملی ہے. تو اسی وساطت سے ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی ناظرین, آج آپ نے پروگرام دیکھا کونسل جنرل سید حضرت صاحب جنہوں نے 3 سال اور 2 ماہ کا جو ہے طویل عرصہ یہاں گزارا. اسکاٹ لینڈ میں ان کو بڑی محبتیں, بہت پیار ملا, اور اس دوران جو ہے ہماری کمیونٹی کو موقع ملا ان سے ملاقات کرنے کا. انہوں نے مساجد میں لوگوں سے آنا جانا بھی رہا, مختلف جو ہے لوگوں نے ایمرجنسی میں بھی رابطہ کیا, ویزا لگوانا ہو, کوئی بھی کام ہوتا ہے انہوں نے جو ہے نا آؤٹ آف دی وے ہو کے کوشش کی کہ جو ہے لوگوں کا جو کام, لوگوں کے مسائل جو حل ہوں. میں پروگرام کے آخر میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب آپ کا, شاہ صاحب آپ کا, کہ آج آپ نے ٹائم دیا. زندگی رہی ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. تھینک یو.